ہمارے معاشرے کے اندر جب یہ کونڈے ہوتے ہیں لگ بھگ ہوتے ہی ہیں، فاتحہ لگتی ہی ہیں۔ فاتحہ کن کے نام کی لگتی ہیں؟ وہ ہیں پنجتن پاک کے شہزادے امام باقر کے بیٹے، امام زین العابدین کے پوتے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پرپوتے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے نام کی فاتحہ لگتی ہے۔ فاتحہ لگوائیں، اچھی بات ہے، اس میں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام درود شریف پڑھا جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھتے ہیں، سب کی روحوں کو ثواب پہنچاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں ہمارے معاشرے کے اندر ایک چیز دیکھی گئی، امام صاحب فاتحہ لگانے آتے ہیں تو جو تبرک ہوتا ہے، چاہے وہ کونڈوں کی شکل میں ہو یا کوئی شیرنی وغیرہ ہو، کوئی میٹھی چیز ہو، تو اس کے اندر ہمارے معاشرے کے کچھ لوگ ہیں، کچھ عورتیں ہیں، پان رکھتی ہیں، سونے چاندی کی چیزیں رکھتی ہیں۔ جو کونڈوں کے اندر تم نے پان اور سونا چاندی کے جو چیزیں رکھی ہیں، شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ آپ کان کھول کر کے سن لیں، رجب المرجب کا یہ مہینہ ہے تو اس میں تو توبہ کرنی چاہیے، اس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا خاص فضل فرماتا ہے، لیکن آج ہم پڑھنے تیار نہیں ہیں۔ آپ ماہ رجب المرجب کی فضائل دیکھیں، فضائل والی کتاب اٹھا کر کے دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کتنا فضل فرماتا ہے اپنے بندوں پر۔ نماز کی پابندی کریں، اگر تم نے نمازیں چھوڑ دی توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، سجدہ ریز ہو جائیں اور اللہ سے دعا کریں، اے مولا مجھ سے جو گناہ ہوئے ہیں اسی مہینے کے صدقے میں مولا تو اپنے فضل و کرم سے میرے گناہوں کو معاف فرما۔ ہو سکتا ہے اسی مہینے میں تو میرے مصطفیٰ کو معراج کرائی تھی، اللہ تعالیٰ کو اگر پیار آ گیا اور اس کے محبوب کے نام سے تم مانگو گے تو تمہارے ہاتھ بعد میں نیچے آئیں گے، اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو پہلے بخش دے گا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ یہ پنجتن پاک کے شہزادے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر پوتے، ان کی آپ سخاوت دیکھیں۔ بہرحال بس پورا واقعہ بتانا مقصد نہیں ہے، بس تھوڑا سمجھیں، یہ سمجھیں، ہم اپنے گھر والوں کو یہ سمجھائیں کہ کونڈے اتنے ضروری نہیں ہیں جتنی ضروری ہم پر نماز ہے۔ کونڈے کرنا فرض نہیں ہے، نماز پڑھنا فرض ہے۔ خواجہ کی چھٹی کرنی فرض نہیں ہے، ہم پر نماز فرض ہے۔ غوث اعظم کی بڑی 11ویں کرنی ہم پر فرض نہیں ہے، ہم پر نماز فرض ہے۔ میدان محشر میں نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کونڈے کیے تھے یا نہیں کیے تھے، میدان محشر میں نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے غوث اعظم کی بڑی 11ویں کی تھی یا نہیں کی تھی، نہیں پوچھا جائے گا میدان محشر میں کہ تم نے خواجہ پاک کی چھٹی کی تھی یا نہیں کی تھی۔ پوچھا جائے گا تو سب سے پہلے ہمارے تمہارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں سب سے پہلے سوال ہوگا تو وہ نماز کا سوال ہوگا۔ جس چیز کا ہم سے سوال ہوگا ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے، اس پر فوکس رکھنا چاہیے، ان چیزوں کو ہمیں فالو کرنا ہے۔ کن چیزوں کو؟ ہمیں وضو کو فالو کرنا ہے، ہمیں نمازوں کو فالو کرنا ہے، اور ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ اس لیے کہ جو درود پاک دنیا میں رہ کر کے پڑھتا ہے، جب اس کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اس کے جسم کو قبر کی مٹی میں نہیں کھاتی ہے۔ آپ توجہ کریں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ، آپ ان کی شان دیکھیں، عظمت دیکھیں یار۔ اس لیے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو اگر راضی کرنا چاہتے ہیں تو نمازوں کی پابندی کریں، اور ہمارے معاشرے کی ماں بہنیں کان کھول کر کے سنیں، کچھ ہمارے بھائی بھی کان کھول کر کے سنیں۔ کونڈوں کے اندر پان رکھنا، سونے چاندی کی چیزیں رکھنا، ان ساری چیزوں سے شریعت کا کوئی تعلق نہیں۔ میں کونڈوں کو برا نہیں بتا رہا ہوں، یہ بھی آپ سمجھ لیں، میں انہیں برا کہہ رہا ہوں، انہیں منع کر رہا ہوں جو کونڈوں کے اندر سونے چاندی کی چیزیں رکھتی ہیں، پان رکھتی ہیں۔ ہم نے تو کہیں کتاب میں نہیں پڑھا، نہ ہم نے اپنے علماء سے سنا، اس لیے ایسی خرافاتوں سے دور رہیں۔ سب سے پہلے نماز کی پابندی کریں۔ اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ راضی کرنا چاہتے ہیں، آپ کیا سوچتے ہیں ہمارے اندر سخاوت آنی چاہیے تب ہم مانے جائیں گے۔ جب تک امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ ہم سیرت نہیں پڑھیں گے، ان کی عظمت کو نہیں جانیں گے، ان کی شان کو نہیں جانیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ چاہے ایک سال میں نہیں، چاہے روزانہ تم کونڈے کرو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک تم نمازوں کی پابندی نہیں کرو گے یا کرو گی۔ اس لیے ایسی خرافاتوں سے دور رہیں، کونڈوں کے اندر پان اور سونے کی چیزیں نہ رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سارے خرافات سے دور رکھے اور پنجگانوں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔